کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس دوسرے پہلو کی طرف بھی زیادہ توجہ دے، یہ غربت کے برخلاف جہاد، ان ایمپلائمنٹ کو کم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، لوگوں کے لیے کام پیدا کرنا چاہیے، اور جو ضروریات زندگی ہیں لوگوں کی اس کی پروڈکشن اتنی ہو کہ وہ ان کے آمدنی ان کو اجازت دے سکے کہ وہ اس کو خرید سکے۔ اب زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ عبادات کی طرف تو ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو اس پہ اعتراض نہیں، لیکن میں تو جہاں تک پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری جو آمدنی ہے اس میں تم صرف اتنے کے حقدار ہو جو کہ جائز طور پہ تم خرچ سکتے ہو، باقی مجھے قرضہ دو، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ یہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز تو گرائے جاتے رہے ہمیشہ سے کہ ایسا ہونا چاہیے اور غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ مسلم لیگ کے ایک نامور لیڈر تھے، پاکستان کا اقتصادی ڈھانچہ کیا ہوگا کہ اس پہ غور کیا گیا، یا اس کے بعد آپ برسر اقتدار رہے ہیں تو کیا اس پہ سوچا گیا کہ یہاں دولت کی مساوی تقسیم کس طرح ہو، یا کوئی پالیسی فریم بنایا گیا جس سے غربت ختم ہو اور یہاں پر ایک منصفانہ نظام ہو؟ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جسٹیسیبل رائٹ آف امپلائمنٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ اس سے انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وسائل بھی تو محدود ہیں نا، ہمیں کام بھی کرنا چاہیے نا، ہماری پروڈکشن بھی زیادہ ہو نا، اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے نا۔ یعنی سرمایہ دار جو ہے وہ خود غرضی نہ کرے، مزدور جو ہے محنت سے کام کرے، زیادہ چیزیں پروڈیوس کرے، باقی جو کرپشن آ گئی ہے بیچ میں، یہ کرپشن جو ہے یہ کھا رہی ہے سب چیز، تو کرپشن کے لیے تو سب سے لعنت جو ہے کرپشن پر کی گئی ہے، اب کرپشن ان دی لینڈ قرآن میں کی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کی طرح یہ مسئلہ کوئی جادو کی چھڑی سے حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایمانداری سے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ہر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے۔ سب سے پہلے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ہر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے۔ سب سے پہلے اس ملک سے کرپشن کو دور کرنا ہوگا۔ کرپشن کا اتنا بڑا ریکٹ ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کے برخلاف سیریس سٹیپس لیے تو اس کو مار دیں گے یہ لوگ، یہ اتنی زبردست یہاں لابی ہے۔ اور ہماری قوم جو ہے کرپٹ آدمی کو برا نہیں سمجھتی، ہماری قوم میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ان کا کام نکلتا ہو تو رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کے وہ جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے اس کو زیادہ جھک کے سلام کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جو اخلاقی قدریں ہیں اس میں بھی ایک انقلاب آنا چاہیے نا، کہ ہم برے کو برا کہیں، کرپٹ کو کرپٹ کہیں، جو لوگ ساری اکانومی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اس میں کافی بڑا حصہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہاں معاش لوگوں کا خراب ہے اس لیے اخلاق بھی خراب ہو رہا ہے؟ معاش تو نہیں ہے، پہلے ٹریننگ تو گھر میں ملنی چاہیے، اس کے بعد اساتذہ کو چاہیے کریں، پھر علماء کا بھی کام ہے کہ ان کو ہدایت کریں۔ یہ تو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، آپ کو پرفیکٹ سوسائٹی تو کہیں بھی دنیا میں نہیں ملے گی۔ اچھا خان صاحب، آپ صوبائی خود مختاری کا بھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا، آپ یہ فرمائیے کہ صوبائی خود مختاری کا ایک مسئلہ تو بہرحال موجود رہا ہے ہمارے ہاں اور بھی ہے، آپ اس کو کس طرح سے کریں گے حل؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کے وقت میں سنورنے کی ضرورت کیا ہے، یہ نیپ والے بھی تھے، این ڈی پی والے، ساری پارٹیاں بیٹھی 4 دن کہ پہلے ڈویژن آف پاورز ہو، جو شاید کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہم بیٹھے 4 دن، اور اس کے بعد 54 کلازز کا ایک ایگریمنٹ لکھا گیا جس پر سب نے دستخط کیے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ جب ہم باہر نکلے تو آپ صاحبان، آپ کے پریس والے، وہ چیزیں یہ پکڑ کے آگے کھڑے تھے، تو میرے ہاتھ سے بھی ایک مخالف پارٹی والے نے چھین لی، کہا ہم بڑے مطمئن ہیں، ٹھیک ہو گیا فیصلہ۔ ولی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں پروونسز کو انڈین پروونسز سے زیادہ پاور دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پاور دے دیں
خواہ سینٹر کو دیں یا صوبوں کو دو، اگر وہاں سے جو لوگ نااہل الیکٹ ہو جائیں اور وہ اس پاور کو یوز نہ کر سکیں اور وہ اس بہانے پہ بس جان چھڑائیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، بیوروکریسی کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کو بھیجیں جو کہ بیوروکریسی پر نظر رکھے، اگر بیوروکریسی ٹھیک کام کرتی ہے تو ان کو انکریج کرے، اگر غلط کام کرتی ہے تو ان کو سمجھ ہو کہ یہ غلط کر رہی ہے اس کو. تو یہ ہے کہ اچھے لوگ یہ الیکٹ کریں تاکہ وہ، مگر اس کیلیبر کے لوگ نہیں الیکٹ ہوئے تو وہ اس پاور کو یوز نہیں کر سکتے. پاور بہت زیادہ ہے پروونسز کے پاس. آپ دیکھیں اسپین میں جو علیحدہ موومنٹ ہے، اس میں کون سے علاقے میں ہے، باسک ایریا میں، وہ صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے کی پولیس کے سپاہی دو اور ہمیں اپنے جج دو. یہاں تو بڑی پاورز ہیں پروونسز کے پاس. اگر ہمارے لوگ نیک آدمی اور ٹھیک آدمی اور سمجھدار آدمیوں کو، جو کہ کسی غرض کے لیے نہ جائیں، تجارت کے لیے نہ جائیں، خدمت کے جذبے کے لیے جائیں، تو وہ ضرور کنٹرول کر لیں گے. اب بیوروکریسی کو کیسے ایک شخص کنٹرول کر سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ بیوروکریٹ نے کیا نوٹ لکھا ہوا ہے؟ سمجھے، وہ جا کے پوچھے. صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو خرابیاں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کے لیے اس بات پہ بھی کچھ غور کیا جائے کہ آیا نظام حکومت جو ہے اس وقت مناسب ہے؟ آپ نے کچھ اپنی تقریروں میں اور اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ اس ملک کے لیے صدارتی طرز حکومت مناسب ہوگا، اگرچہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ایوب صاحب کے بعد. تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے جو اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے وہ کرے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے مزاج کو اور ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے صدارتی طرز حکومت زیادہ سوٹیبل ہے. وہ بھی ایک جمہوری ہے. یو ایس اے میں صدارتی طرز حکومت ہے اور ملکوں میں بھی طرز حکومت ہے. اس پہ سوچا جائے جب نئی اسمبلی آئے کہ بھائی یہ ایم پی ایز اور ایم این اے جو کرپشن کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں منسٹروں کو، اور منسٹر کرپشن کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز کیونکہ وہ ان کے ووٹوں پر انحصار کرتے ہیں. تو اگر ایک ملک کا صدر ساری قوم چن لے اور اسمبلی میں سے وہ کیبنٹ بنائے جو کہ اس کے سامنے ذمہ دار ہو، اور وہ صرف 4 سال کے لیے منتخب کیا جائے، دوبارہ اس کو انتخاب میں لڑنے کا موقع نہ دیا جائے تاکہ پھر آئندہ دھاندلیے مانلیے نہ ہو الیکشن میں، تو پھر ممبروں کی وہ جو کرپشن ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، دباؤ کم ہو جائے گا. اور اگر کوئی منسٹر کرپٹ اور انکمپیٹنٹ ہے تو یہ نہیں کہ بعد میں 10 سال بعد احتساب ہو، صدر اس کو ڈسمس کر سکتا ہے. اسی طرح صوبے میں بھی گورنر الیکٹ ہونا چاہیے اور صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی کیبنٹ ان کے سامنے ذمہ دار ہو. اگر صوبے کا گورنر جو ہے وہ نااہل ہو، انکمپیٹنٹ ہو، تو اس کو ملک کا صدر جس کو سارے ملک نے منتخب کیا ہے وہ اس کو ڈسمس کر سکتا. تو یہ طریقہ ہے. اگلی اسمبلی کو سوچنا چاہیے کہ اس سے اگر 4 سال تک پائیدار حکومت بن سکتی ہے، پولیٹیکل کرپشن کم ہو سکتی ہے، تو اس کو کنسیڈر کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امپوز کیا جائے، یہ لوگ اپنی مرضی سے کریں. اگر ان کو یہ پارلیمانی نظام زیادہ پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، پارلیمانی نظام. لیکن صاحب اسمبلیوں جو آپ نے وجہ فرمایا کہ جمہوری تقاضے یہی ہیں کہ اسمبلیاں اس کا فیصلہ کریں. اسمبلی میں آنے سے پہلے یہ جو جداگانہ انتخابات ہیں اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اگرچہ 30 سال تک ہماری کنسٹیٹیوشن میں جوائنٹ الیکٹریٹ تھا. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تک کہ مجھے اقلیت والے ملے ہیں تو زیادہ وہ لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اکثریت ہمیں منتخب نہ کریں، ہم اپنے منتخب کریں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، چینج کر سکتی ہے. میرا سوال یہاں ہے نا قومی یکجہتی کا، جس پہ آپ بہت زور دے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو کیا اس سے قومی یکجہتی کو تقویت ملے گی یا اس سے نقصان پہنچے گا؟ یہ مسئلہ جو ہے کافی بحث طلب ہے. تو آپ نے اقلیتوں کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا، بہت تھوڑی تعداد میں ہے. اگر وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے جو نمائندے ہیں یہ اکثریت سے چنے ہوئے ہیں، وہ ان کے ہینچمین ہیں، تو یہ بھی ایک فیلنگ ہے، یہ پہلو ہی ہے. تو ہاں صاحب، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تو نظریاتی چیز ہے نا، کہ نظریاتی طور پہ یہ ضروری ہے کہ جداگانہ انتخابات رائج کیے جائیں. اب اس میں تو اقلیت کی بات تو نہیں ہے. مگر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ تو اس لیے ہے کہ 30 سال میں یہ جو فیصلہ تھا مخلوط انتخابات کا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ ہمارے نظریاتی طور پہ مطابق نہیں تھا، اس لیے اس کو ریورس کرنا ضروری ہے.
میں اس لیے بھی ریورس کیا گیا کہ اقلیتوں کو نمائندے نہیں الیکٹ ہو سکے. یعنی اگر ایسی ماحول ہو جس میں کہ مشترکہ ووٹ ڈالنے سے اس ملک میں اتنی وسیع القلبی ہو کہ اقلیت کے نمائندے آ سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو نہیں ہونا چاہیے جداگانہ انتخاب. لیکن آج تک جو ہم نے دیکھا ہے تو کوئی بھی الیکٹ ہو کے نہیں آیا, اور وہ وہی جو مسلمان ممبر ہیں وہ ان کو چن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں, یہ تو اکثریت کے نمائندے ہیں, یہ تو اکثریت کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اگر آج تک یہ نہیں ہم لوگوں نے وسیع القلبی سے بعض کو الیکٹ کیا ہوتا تو پھر جسٹیفیکیشن تھی اس کو ریٹین کرنے کی. میں آپ کو آپ کا ایک بیان یاد دلانا چاہتا ہوں, بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ مارچ کے انتخابات سے پہلے آپ نے فروری میں پشاور کے ایک جلسہ عام میں, جو آپ کی پارٹی کا کافی بڑا جلسہ عام تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ پختونوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے تھے وہ پی این اے میں شامل ہو گئے جا کے, اور انہوں نے پختونوں سے غداری کی ہے, اور ہماری مسلم لیگ جو پختونوں پر مشتمل ہے اس سے تو وہ ملے نہیں, اور اس مسلم لیگ سے جا کے مل گئے جس میں ایک بھی پختون نہیں ہے. تو یہ ہمیں زبان کچھ ان لوگوں کی میں نے کبھی یہ ناممکن ہے کہ میں مجھ سے ایسا بیان آ جائے. میں نے آج تک کبھی پیروکیلزم یا یہ چیز ہے, اخباروں میں بعض جگہ بعض دفعہ غلط بیان چھاپ دیتے ہیں, پھر بعد میں جب ہم انہیں کوستے ہیں تو پھر اس کی تردید نہیں کرتے, اور کرتے ہیں تو اندر کے صفحے میں کہیں کر دیتے ہیں. تو وہ جو پہلا ہے وہ گاسپل ٹروتھ سمجھا جاتا ہے. نہیں, میں سب میں ناممکن ہے کہ میری زبان سے ایک آپ کی توجہ آپ کے اور بیان کی طرف دلانا چاہتا ہوں, میرا خیال درستی ہوگا شاید. یہ ہے انتخابات کے بارے میں. آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک مثبت نتائج پیدا ہونے کی توقع نہ ہو تو یہ انتخابات کی جو ایکسرسائز ہے یہ شاید درست نہیں ہے. میں الفاظ تو صحیح مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مثبت نتائج کی وضاحت آپ فرما دیں کہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ انتخاب ہو, اور میری خواہش ہے کہ اکتوبر اگلے سال تک ضرور ہو جائے. خواہ مثبت نتائج نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, انتخابات ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے پارٹیوں کی تعداد کم ہونی چاہیے, سمجھیے. اور اگر چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس آ جائیں اور سارا ملک انتخاب کے چکر میں بھی گزر جائے, اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ بن جائے جو کہ 2 مہینے کے بعد ٹوٹ جائے, تو پھر آرمی کو آنا پڑے گا. کیوں صاحب, دوبارہ انتخاب کرا جائے؟ اچھا, دوبارہ انتخاب کرایا جائے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل, دوبارہ کیا جائے, 12 کیا جائے, 4 کیا جائے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بنے گی جب تک کہ پارٹیوں کی تعداد کم نہ ہو. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. یہ آخری ہے؟ نہیں جی, میں کر رہا ہوں کہ آپ سے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ ملک میں جس وقت فضا ہے انتخابات کے بارے میں غیر یقینی جو صورت ہے یا دوسرے حالات ہیں اقتصادی, تو کچھ لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے خدشات نظر آ رہے ہیں. من حیث القوم کچھ خود اعتمادی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ بعض لوگوں کے ذریعے سے اخبارات میں تو یہ باتیں نہیں دیتے, لیکن ایک وسپرنگ کیمپین کرتے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ خدا نخواستہ نہیں رہے گا, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ٹریس کرے. میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان رہے گا انشاءاللہ, اور قائم رہے گا, اور کوئی بھی نہیں آ سکتا ہم پر, اور ہم اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل ہیں, اور کوئی ہمیں ہڑپ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ لوگ ہیں ایسے بعض لوگ جو وسپرنگ کیمپین کرتے ہیں, اور بڑے طریقے سے یہ تو موجودہ فوجی حکومت کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ٹریس کرے, کیونکہ اس قسم کی باتیں کہ پاکستان یعنی وہ گھروں میں جا کے کہنا کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے, یہ اس قسم کی باتیں روکنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ ہو تو اگر